ثابت ہے۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقاً۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے۔ اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی طہارت کر دے گی، ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرک نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں ہمیں سکھائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں، دوسری چیز ہم استنجے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، تیسری چیز کہ ہم کم از کم 3 ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں، اگر ڈائریکٹ پانی سے کر رہے ہیں پھر ضرورت نہیں ہے، اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 7ویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے، لہٰذا تم اس سے استنجا نہ کرو۔ اور یہی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پیشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں۔ اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے قضاء حاجت کر کے باہر آتے، اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک، غفرانک، وقف کریں گے تو غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے کی۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا، لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، اگرچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں، اگر ہو بھی تب بھی مطلقاً جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اور اس میں کہ اونچی جگہ پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے، یہ حکمت ہے۔ لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں، اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں، اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے، اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، آپ پیغمبر ہیں، اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے آئے جامعہ ترمذی میں، اور اس پر باب باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے۔ بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹیں اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر۔ تو یہ بات اصولی بات، اس کی تھیم سمجھ لیں۔ استنجے کے کانٹیکسٹ میں آخری اہم ترین مسئلہ، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو، کیا دیندار کیا بے دین، استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں، جناب جی ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے، کوئی ہمیں اور الٹرنیٹو کوئی آسانی بتا دیں۔ تو بھائیو، قطروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا۔ استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے تو وہ نکل جائے۔
تو اس بات کو آپ ذرا سائنٹیفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی 3 یا 4 منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بیوقوفی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب قطروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے۔ اسی طریقے سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد۔ اب ادھر تو افراتفری مچی ہوتی ہے لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ فوراً پیشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگاہ والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں۔ وہ صحیح سند سے ثابت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے۔ لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چل گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا تو اب آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل بیفور نماز استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، آخری 2-3 منٹوں میں نہیں، پہلے ایک دفعہ استنجا کریں، اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخوا والی سائڈ کے اوپر، تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے، جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا، اس کے بعد اس کو پونچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قطرہ نہیں آتا۔ کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی، یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے، جی مجھے قطرے آتے ہیں، مجھے قطرے آتے ہیں۔ استنجے کا طریقہ نہیں آتا، پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کیسے ہے۔ تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں، ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا قطرہ آنے کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے، اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا قطرہ وہ جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قطرہ نہیں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا۔ لہٰذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے، بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے استنجے کا طریقہ تو بتاؤ۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں، استنجے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو قطرے آئیں، اچھا وہ قطرے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں، اگر آپ کو استنجے کے بعد قطرے آتے ہیں تو آپ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں، ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں آتے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھے تو قطرے نکلتے جا رہے ہیں، ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق چونکہ استنجے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ویل بیفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے، لیکن ویسے یہ ہوتی نہیں ہے، میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا، ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے، اس دوران اگر اس کا قطرہ نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے، بعد میں اتنی جگہ کو دھو لے، لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا۔ اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ استحاضہ والی عورت کے لیے، استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، تو اس طرح ایک صحابیہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں، بس ایک دفعہ غسل کر لیا، اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھو لو۔ تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، جو میں اکثر بتاتا ہوں، قیاس اور اجتہاد، ہمارا اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اجتہاد پوری امت کا دیکھا جائے گا، جمہور کی رائے کا، کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا۔ تو اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا۔ اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو۔ تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے
اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں، الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو۔ کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے، پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت، تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ، اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا۔ تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے۔ تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے، پہلے پانی کو ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے پرابلم نہیں، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے۔ تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں۔ علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا۔ تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا، پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو، یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے، اس طریقے سے سر کا مسح کیا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی اور 3 بار دھونا۔ قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے، لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو،
ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے۔ اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، 600 گرام، یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ تیسری حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے، یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے، قرآن پاک میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے، اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے، فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے۔ ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں، مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، میں نے بتا دی، گردن کا مسح نہیں، سر پورے کا مسح، یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں، بس یہ ہے، دیٹس آل۔ 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا۔ لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے، ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں، یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا، زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، تعلیم کے طور پر وضو سکھایا ہے۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے۔ لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں، بہت چکنائی والی غذائیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے، کیونکہ سنت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا، آپشنل رکھ دیا۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ، اس میں شروع میں یہ 5 چیزیں اس میں سمجھ لیں، احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہوا کا خارج ہونا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی، وضو کیا، وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی، میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، پیشاب، اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3، مزی، اور نمبر 4،
شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا، اور نمبر 5 اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ نمبر 2 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ یہ مزی، منی، ودی، یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں، جو شفاف ہوتے ہیں اور بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سزر تھے۔ تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے۔ تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے، غسل کی حاجت نہیں ہے اس میں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے، ایمبیگوس ہو جائے، یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر، تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے، یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگھ لے۔ تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی، چاہے بدبو آئی یا نہ آئی، آواز آئی یا نہ آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ لہٰذا یہ جو اہل بدعت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضو ہی نہیں ٹوٹتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے، یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے، یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو جائے۔ اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لہذا وہ جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر میں، اور یہ حدیث اس کو یہ ناسخ ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ۔ چھٹی حدیث صحیح ابن حبان میں اور سنن دارقطنی میں اور مسند امام شافعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے، اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ ساتویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے۔
جیسا کئی حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل الایمان مومن نہیں ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی، اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو واقعی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی 4 فرائض آئے ہیں، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لو، تو وہ بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے، آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا، لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو نہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا، اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن تھی۔ 8ویں حدیث سنن ابی داؤد، مسند امام احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو، اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا۔ اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر۔ جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو، یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی، کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے ثابت نہیں، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا، اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں، سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے۔ 9ویں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے، اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے، 3 تیر ان کو لگے، ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا، لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں، تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں، میں پہرا تو کرنا ہی ہے، جاگ تو رہا ہی ہوں، چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی۔ تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو 3 تیر لگے، دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے۔ تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں، تو میں نے نماز مکمل کی، وہ سورت مکمل کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ خون ناپاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے، عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں، اس کو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، خود یہ ناپاک نہیں ہے، تو لہذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو اونگ آ جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی، جس کو پنجابی میں جیسے کہنا ہے جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، ارد گرد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے، یہ وہ والی اونگ ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے، آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں، وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دیا۔ 11ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر صف سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے، دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے، تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا۔
12ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے. ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 13 آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موزوں پر مسح کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو، بلکہ وہ افضل ضرور ہے. 14ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسح کیا اور اپنے موزوں پر بھی مسح کیا. بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موزے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر مسح کر سکتا ہے. کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ آج میں نے وہی بتانا ہے، خفین اور جرابین کا مسئلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا، ان کو چھوڑ دو. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپنے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنی پگڑی نہیں اتاری. اس سے خالی پگڑی پہ مسح ثابت نہیں ہوتا، پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے تھے. اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اشرف مبشرہ میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھے ہوئے دیکھا تو میری پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی، وائٹ کلر کی سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا 4 انگل کے برابر اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسح بھی فرمایا. 15ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیں مجھے اگلے دن ایک ناسبی نے کہا کہ نہیں حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں. میں نے کہا یہ ناسبی ہو قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتا چلے. عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے. صحیح مسلم ہے، اس کو ضعیف بھی نہیں کو ناسبی ثابت کر سکتا. موضوع کے چیپٹر میں پہلی 3 حدیثیں یہی ہیں علی مجھ سے بڑا عالم ہے، علی سے جا کر مسئلہ پوچھو. الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناسبیت، رافضیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پہ. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی. انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سے مسئلہ پوچھو. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی اور قیام کی حالت میں 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازوں تک اور اس میں 15 نمازوں تک. باقی یہ مسافر کے احکام کیا ہیں اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں سے ہی بات پتہ چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے. اب آخری مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں کلیئر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے. تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفین. خفین ان پر بھی مسح کرنا سنت ہے. اور دوسرا لفظ
جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین. عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جورب. اس پر بھی مسح کرنا کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے. صحابہ کا اجماع ہے, کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے. تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں, اختلاف بھی نہیں ہے. بخاری مسلم میں بھی احادیث موجود ہیں. جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 159 نمبر حدیث ہے, اور جامعہ ترمذی میں 99 نمبر حدیث. یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ سلف کا منہج جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے. امام ابو داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی, سیدنا عمر, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی. اور امام ترمذی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسح کرنا جرابوں پر ثابت ہے. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابیں پہن کر ان پر مسح کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسح کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ دیوبند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کے, انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے. موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے. یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ پانی اندر نہ جائے, یہ نہ جائے, وہ نہ, یہ سب جھوٹ ہے, کہیں موجود نہیں ہے. باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے. اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئے. تو لباس تو نہ ہوا جس میں سے جسم نظر آئے, لہذا وہ جرابیں نہ ہوئی جن میں سے جسم نظر آئے. تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں, جو عام طور پر مل جاتی ہیں. موٹی جراب ہے, اس میں سے جسم نظر نہیں آتا, لہذا اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسح ہو جائے گا. اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر, اب جو لوگ آفیسز میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں, 2 نمبر بڑا بوٹ لیں. پوری امت کو انہوں نے سنت سے محروم کر دیا. اور میرے تو پرسنلی خود سردیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے. میں جراب کی وجہ پہلے ہمیں تو یہ پتا ہے جراب پہ مزہ نہیں ہوتا, آج بھی بہت مشہور ہے, آج کل بھی. بھائی صحابہ کا اجماع ہے, اور 5 صحابہ میں نے بتایا, سیدنا علی سے, سیدنا عمر سے, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, سیدنا برا بن عازب سے, سعد بن سعد سے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, المصنف ابن ابی شیبہ میں جو 37,943 احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ثابت ہے. الحمدللہ جرابوں پر مسح کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا, کوئی مخالفت الحمدللہ موجود نہیں. لہذا خفین ہو یا جرابین, ان پر مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور مسح کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دایاں ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا, دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کیا, اوپر والے حصے کا ایسے, اور بائیں سے بائیں یہ پاؤں کو, اگر اس کو سمجھ لیں تو دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسح کر لیا. پاؤں کے تلووں کا مسح کرنا ضروری نہیں, اوپر سے ہی مسح کریں گے تو جراب پہ بھی مسح جائز ہے اور خفین پر, موزوں پر بھی مسح جائز ہے. اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے. الحمدللہ. اس میں آسمان کی طرف دیکھنا, انگلی اٹھانا شرط نہیں, وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں. صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے. اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے, قول بھی, کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں, خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو جامعہ ترمذی میں ہے, منقطع روایت ہے, منقطع روایت ہے, اللہم اجعلنی من التوابین, یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے, بالکل منقطع روایت ہے. لہذا 2 ہی دعائیں ثابت ہوئی جو میں نے بتا دی.
18ਵੀं حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بڑی توجہ کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو کے تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اس وقت واجب ہو جائے گی، بعد میں اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہے گی۔ لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں قسطنطنیہ کی بشارت یزید پر فٹ ہو گئی، جو ہے ہی جھوٹ ہے، میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی، تو اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے، بعد میں اگر کرتوت برے ہیں تو وہ ثابت ہو۔ لہذا یہ تو بشارت ہر مسلمان کے لیے موجود ہے، قسطنطنیہ کو تو چھوڑے نا آپ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھے تو جنت واجب ہو جائے گی، تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں، نواز رسول کو شہید کرواتا پھروں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو جنت واجب ہی رہے گی۔ تو لہذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں۔ 19 نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لیے وضو کیا اور پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ اور 20ویں حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو 5 نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں، ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن گناہ کبیرہ نہ کیے ہوں۔ یہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی گناہ کبیرہ والی۔ اب ایک بندہ کہ میں نے جمعہ پڑھ لی، اگلا جمعہ پڑھوں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، تو اگر اسے نمازیں نہیں بیچ میں پڑھی تو گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچوئل بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بیچ میں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا وضو کے اعتبار سے مکمل ہوا۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غسل اور تیمم، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پازیٹیو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ 2 گھنٹے کی تقریباً گفتگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو، جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لیں۔ اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری ایک حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے، سیدنا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے۔ عربہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے کر کے دیکھتا تھا، ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر رو پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا، پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل عربہ بن مسعود سے ملتی ہے، یہ وہ عربہ بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے۔ کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دیکھی۔ لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوخ کی ہیں، ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گئی جس بات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کے حوالے سے میں انشاءاللہ 8 ضروری وضاحتیں ہیں وہ مختصراً بیان کروں گا، کیونکہ جب پچھلا درس ہوا تو پھر کچھ فیڈ بیک سامنے آیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان چیزوں کو بھی ریکارڈنگ میں
جو ہے وہ جمع کر دیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ تیار ہو جائے. کیونکہ جو میں نے فورس یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا دور ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور ڈیٹیل میں جا کے شرعی احکام کو سیکھیں. ویڈیوز کے ذریعے سمجھنا بھی اور سننا اور ٹائم دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 8 وضاحتیں جو ہیں وہ 8 پوائنٹس کی شکل میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ استنجا کے کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے. یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموطا امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوائلٹس جو ہیں وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. تو سنن نسائی اور الموطا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگوں, میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرے. تو یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو WC بنے ہوئے ہیں ان کے رخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. تو قبلے سے 90 ڈگری پہ WC کا رخ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے اس طرح بالکل 90 ڈگری, تاکہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو اور نہ پیٹھ ہو, شائبہ تک بھی نہ ہو. اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ بلڈنگ کے اندر ہے یا بلڈنگ کے باہر. ہمارے نزدیک تو راجح چیز یہ ہے چاہے بلڈنگ کے اندر ہو یا بلڈنگ کے باہر, کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا, تو لیٹرینیں ظاہر ہے اوپنلی نہیں تھیں, وہ کلوز جگہ پر, تو چاہے کلوز جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پشت کر کے قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے. تو گھروں میں اگر اس طرح کے WC ہوں تو ان کو توڑوا کر درست کروانا چاہیے. میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ بات تھا کمرے کے ساتھ, اس کا بالکل جو WC کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا, تو وہ توڑوا کے اس کو صحیح کروایا. اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی اہتمام کیا. تو یہ چیز ضروری خیال رکھیں. اور ہمارے اس جہلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹوائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی پیٹھ ہو رہی ہے قبلے کی طرف, چہرہ تو نہیں ہو رہا. تو پیٹھ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع, یہ دونوں چیزیں منع ہے. اور یہی میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اجتہادی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا, اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے, اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو, جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے, جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہے. البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریاں بچھی ہوں گی پھر وہاں یہ حکم نہیں, وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں. تو یہ میں نے 7 مسئلہ بھی کلیئر کر دیا. ویسے بھی ہمارے جو سیاچن میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں, جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہیں, لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے, اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے. تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گنوائی تھیں اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر, تو اس میں میں نے یہ بات بھی بتائی تھی. یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نبی داؤد میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا, اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ اکرام نے اس کو پکڑ کر مصلی سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے,
یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے. اللہ پر تھوک نہیں گرا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے, جو سورۃ المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو شعائر اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو, اس کا احترام کرو. اس کانٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شعائر اللہ کی توہین ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی. والعیاذ باللہ تعالی. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 مجھے یاد آ گئی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اسی حدیث سے اجتہاداً یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے. اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے, لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہے. کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں, علامہ صاحب, شیخ الحدیث صاحب, وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے, تو آپ کے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے, جو شعائر اللہ ہے جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے. یہاں میں شعائر اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ شعائر اللہ صرف وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں. بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں. اسی لیے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بہشتی دروازہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جنتی دروازہ ہے. اس شعائر اللہ کو ہم نہیں مانیں گے, یہ شعائر المولویین ہے, یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے, یہ لوگوں کا اپنا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پیشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تھا. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا. لیکن یہ پروٹوکول صرف پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد کسی کا یہ پروٹوکول نہیں. لہٰذا یہ جو ہمارے اسلام آباد میں بری امام کے چلے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے, ان کے ماں باپ کی قبریں الگ بنی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے, یہ بھی شعائر اللہ ہے, یہ بھی شعائر اللہ ہے, ان شعائر اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناؤں تو میں گھر والوں کو وصیت کر دوں کہ یہ شعائر اللہ ہے. قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بری امام کی دلیل موجود ہے. تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلیئر کی ہوئی شعائر اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ بھی الحمدللہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 2, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پیشاب اور پخانہ کی تو اس وقت نماز نہیں ہوتی. لہٰذا نماز کی ٹائمنگ کو مینج کرنا چاہیے اس اعتبار سے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اب عشاء کی نماز 9 بجے ہے تو 8:45 بجے کھانا لا کے اپنے سامنے رکھ لیں. نہیں, اپنے آپ کو مینج کریں. پیشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میں بلٹ ان ہے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو. ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا, اب وہ کھانا سامنے آ گیا تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلا لے. یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے. پوائنٹ نمبر 3, استنجا کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو
قطروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، جو میرا خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجا کا اور یہ قطرہ جو ہے وہ ریموو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے. قرآن و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے استنجے کے لیے خیال رکھنے ہیں. باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہیں لگنے چاہیے، ادروائز نماز نہیں ہوگی. البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو 326 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس پر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے، الاستبراء بعد البول. استبراء کرنا، یہ جو ہے نا قطرے نکالنا پیشاب کی نالی سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں اور فقہ کی ٹرم میں استبراء. الاستبراء بعد البول یعنی پیشاب کرنے کے بعد استبراء کرنا. اس میں ایک ضعیف حدیث لے کے آئے ہیں، حدیث تو صحیح نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پیشاب کرو تو اپنی شرمگاہ کو 3 دفعہ سونت لو، جو میں نے بتایا تھا. اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اب یہ ضعیف حدیث ضرور، لیکن اس سے سلف کا منہج ضرور پتہ چل گیا، جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 273 ہجری، انہوں نے اس پر باب باندھا ہے، لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی. تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمدللہ پریزنٹ کر دیا. پوائنٹ نمبر 4، وضو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھیں، خصوصاً ایڑیوں کے بارے میں. تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے وقت جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہاں پر میل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی ان جگہوں پر. اس کو خصوصاً جو ہے چہرہ دھوتے وقت صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے. اور دوسری چیز داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی شریف کا خلال بھی فرمایا کرتے ہیں. تو داڑھی کے جو ڈیٹیل احکام ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 33 میں 1 گھنٹے کے اندر کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 33 میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. پوائنٹ نمبر 5، مسواک کے کانٹیکسٹ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص دانتوں کو صاف کرنے کی نیت سے ٹوتھ پیسٹ بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اس کی اصل یہ ہے، آگے آ جائے گی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو مٹی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے، زمین پر ہاتھ مل کے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے. یعنی آج کے دور میں جس طرح صابن استعمال ہوتا ہے اس وقت مٹی استعمال ہوتی تھی. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آج مسواک پر بھی عمل کرے اور مسواک کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرے اور ٹوتھ برش بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی. اور اس میں ایک میں ضمناً بات جو اگلے دن میری ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہ مجھے بات سمجھ آئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا 5 وقت. تو وہ کہنے لگے کہ یہ دانت ہم جس طریقے سے یوں صاف کر رہے ہوتے ہیں ایسے دانت صاف نہیں ہوتے. دانت صاف کرنے کے لیے مسوڑوں سے نیچے کی طرف یوں ایسے ٹوتھ پیسٹ جو ہے ٹوتھ برش پھیرنا چاہیے، یوں ایسے کریں تب اس کے درمیان خلا جو ہے وہ ہوگا. لیکن وہ الانگ دا مسوڑے اپوزٹ نہیں، ورنہ مسوڑے چھیل جائیں گے. تو ایسے نیچے سے کریں گے تو یوں مسوڑوں سے اوپر کی طرف. تو وہ کہہ رہے ہیں 10 دفعہ کریں آپ ساری طرف، تو تب سے. اور مسواک بھی میں نے عرب کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایسے ایسے ہی مسواک کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے کریں گے تب یہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر میل کچیل جو ہے وہ دور ہوگا. یہ بہت ضروری چیز ہے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے، تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی حدیث بتائی تھی جو بخاری میں تعلیقاً ہے اور صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی میں موجود ہے. پوائنٹ نمبر 6، موزوں جرابوں پر مسح کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورب عربی زبان کے اندر اس لفافے نما چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو. تو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورب کا لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ اس کے لیے